السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے حسن اخلاق کی اہمیت۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جا رہے تھے اور ایک صحابی ساتھ میں تھے۔ ایک جگہ رکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سے 2 مسواک بنائے۔ ان میں سے ایک مسواک سیدھا اور خوبصورت تھا اور ایک ذرا ٹیڑھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا مسواک اس صحابی کو دے دیا اور ٹیڑھا مسواک اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سیدھا مسواک آپ کے پاس ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ سیدھا اور خوبصورت مسواک آپ کے پاس ہو۔ دیکھا تعلیمات کیسی دی جاتی ہیں۔ شریک سفر اگر کوئی ہے تو اس کا بھی حق بنا دیا۔ اگر زندگی کا چند قدموں کے لیے چلتے ہوئے کوئی شریک بن جاتا ہے تو اس کا حق ہے۔ تو جو ایک گھر میں پیدا ہوئے، ایک ماں باپ کے نور نظر ہیں، ان کا ایک دوسرے پر کتنا حق ہوگا، اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی پیار سے سمجھاتے تھے۔ ایک لڑکپن کی عمر کے صحابی تھے جسے ہم ٹین ایجر کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عادت تھی کہ لوگوں کے درختوں سے جو پھل مجھے پسند آتا میں توڑ کر کھا لیا کرتا تھا۔ اس وقت کا پھل کھجور ہی تھا۔ ایک دفعہ کھجور کے مالک نے مجھے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس بلایا۔ میرا گمان تھا کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، مجھے مار پڑے گی، لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کہنے کے بجائے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بغیر اجازت لوگوں کے پھل کیوں کھاتے ہو؟ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، تو جس درخت کے پھل مجھے اچھے لگتے ہیں وہ میں توڑ کر کھا لیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے فرمایا، دیکھو جو پھل درخت پر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ملکیت ہوتے ہیں اور جو پھل نیچے گر جاتے ہیں اگر تم چاہو تو ان کو اٹھا کر کھا لیا کرو۔
ایک اصول بتا دیا جو جائز تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کی بھوک دور فرما دے، اور دعا دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا ہاتھ جب میرے سر پر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے میرے دل میں بیٹھ گئی کہ میں نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ آج کے بعد بغیر اجازت کے کسی کے پھل ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ اب ذرا آنکھ بند کر کے ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تو ہم کیا کرتے؟ یا تو زبان سے کچھ بول دیتے، یا ہاتھ سے کچھ کر دیتے، یا مار توڑ کرتے، یا گالیاں وغیرہ دیتے، معاملے کو بگاڑ بیٹھتے۔ وہ بچہ سدھرنے کی بجائے الٹا دشمن بنتا اور پہلے سے زیادہ اسی کام کو کرنے پر آمادہ ہوتا۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ اگر اچھے اخلاق سے انسان بات کرے تو وہ دوسرے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ ہر انسان اسی بات کا پابند ہے کہ وہ اچھے اخلاق اور اچھی عادات کو اپنائے۔ جو بندہ بھی دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا، دوسروں کے بارے میں مثبت سوچ رکھے گا، دوسروں کو فائدہ دینے کی نیت رکھے گا، یقیناً وہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔ ایسا انسان اللہ رب العزت کی نظر میں قیمتی ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ ایسی پیاری زندگی تھی کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جب ان سے نبوت کی دلیل پوچھی گئی تو کسی نے اونٹنی کو پیش کیا، کسی نے عصا کو اژدہا بنا کر پیش کیا، کسی نے مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر کے دکھایا، اور کسی نے برس کے مریضوں کو ٹھیک کر کے دکھا دیا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، کیا میں اب تک تمہارے اندر زندگی نہیں گزار چکا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دلیل کے طور پر اپنی گزری ہوئی زندگی کو پیش فرمایا، یعنی پاک زندگی، مثالی زندگی، ادب والی زندگی، اخلاق والی زندگی۔ سبحان اللہ، بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لیکن وہ زندگی اتنی صاف، اتنی کھلی، اتنی دھلی ہوئی زندگی تھی کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے قائل تھے۔ کسی کو انگلی اٹھانے کی جرأت نہیں تھی۔ وہ دشمنی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، دشمنی کی وجہ سے جادوگر کہتے تھے، لیکن معاذ اللہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت میں خیانت کرنے والا نہ کہا۔ معاذ اللہ، جھوٹ بولنے والا نہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک، وعدہ خلافی کرنے والا نہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اخلاقی اعتبار سے تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکا، تو اتنی پیاری زندگی تھی کہ جب نبوت کی دلیل مانگی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ ذرا سوچیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو اپنی بیوی سے کہیں گے کہ ہماری آپس میں کوئی بات ہوگی تو تنہائی میں ایک دوسرے سے بحث کر لیں گے، ایک دوسرے کو سن لیں گے، سنا لیں گے،
ایک دوسرے کو ڈانٹ لیں گے اور ڈانٹ کھائیں گے، لیکن باہر بات مت نکالنا۔ ہم بیوی سے کہیں گے کہ بس جو بھی ہے اندر ہی رکھنا، باہر نہیں کرنا، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اتنی پیاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اگر کوئی عورت تم سے میری اندرون خانہ زندگی کے بارے میں سوال کرے تو تم اس بات کی پابند ہو، تمہارے اوپر فرض ہے کہ میری زندگی کو ان کے سامنے کھول کر بیان کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، کہ تنہائی کی باتیں بھی تمہارا فرض ہے کہ تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ کیسی زندگی ہوگی، ماشاء اللہ، واقعی قابل تعریف، قابل تحسین۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہمارے قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ متنفر ہوا ہوتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، توبہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جناب اللہ کی پناہ، کوئی ساتھ مل کر رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، جو جتنا زیادہ قریب تھا وہ اتنی زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے عورتوں میں جو ایمان لائیں وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ بھلا بیویاں بھی کسی کو مانتی ہیں؟ باہر نصیحت کرنا بہت آسان اور گھر میں نصیحت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بیویاں تو مانتی ہی نہیں، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر قربان کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی اپنی بیوی تھی، پھر رشتہ داروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سب سے قریب تھے، اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بن گئے تھے، پھر دوستوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ قریب تھے اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بن گئے۔ جو جتنا زیادہ قریب تھا وہ اتنا زیادہ کلمہ پڑھنے والا بن گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب ہے، دھلی اور پیاری اور انوکھی زندگی کی تھی۔ یہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں جو بندے کا دل موہ لیتے ہیں، انسان لوگوں کے دلوں میں بس جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ یہ اچھے اخلاق ایسی نعمت ہیں، تو انسان اچھے اخلاق سے زندگی گزارے تو خود بھی سکھی رہے گا اور اللہ کے بندوں کو بھی سکھ دے سکے گا۔ کسی مومن کو خوش خلقی سے پیش آنا اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بھی عبادت ہے، گویا عبادت میں داخل ہے۔ کھلے چہرے کے ساتھ، کھلی پیشانی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ پیش آنا، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو مسلمان بھائی کو ملتے ہوئے مسکرا کے ملتا ہے، اس کا یہ مسکرانا بھی صدقہ کرنے میں لکھا جاتا ہے۔ اور جب مصافحہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ ہلتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے پیار اور محبت سے ملے، تو یہ اچھے اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم دوسروں کے لیے آرام کا سبب بن سکیں اور خوشیوں کا سبب بن سکیں۔ آج حالت یہ ہے کہ صلہ رحمی کا جتنا زیادہ شریعت نے حکم دیا، اتنا زیادہ ہم رشتوں ناتوں پر چھریاں پھیرتے رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر دو بھائی آپس میں بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں بھائی کے مرتبے کا پتہ ہی نہیں۔ دونوں بھائی جوان ہوتے ہیں، بھائی سے محبت نہیں کریں گے بلکہ دوسرے لڑکوں سے محبت کریں گے، اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ انسان دوسروں سے محبت کرے گا اور جن سے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے ان کے ساتھ تعلق توڑ دے گا۔ تو آج بھائی سے دوستی کوئی نہیں کرتا، کرتے ہیں تو غیروں سے۔ بھائی اپنے بھائی کو ہی دوست بناؤ، ماں باپ کا دل خوش ہوگا، اللہ رب العزت خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ حق سچ تو یہ ہے کہ بندے کے اوپر جب بھی مصیبت آتی ہے، نظر پڑتی ہے تو بھائی ہی پر پڑتی ہے۔ قرآن عظیم الشان سے مثال دی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میں اکیلا ہوں اور میں سامنے فرعون ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ رکھنے والا بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی پوری قوم ہے، تو میرا بھائی کوئی ساتھی ہونا چاہیے، معاون ہونا چاہیے۔ اب جب نبوت کا بوجھ پڑا تو اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے ایک نبی علیہ السلام کی نظر فوراً کس پر پڑی؟ کیا دعا مانگتے ہیں؟ بھائیو، عزیزو، بزرگو، بات کو یہیں روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی کڑی میں یہ بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو بھی کہی سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے، ہمارے آپس میں اتفاق اور محبت فرمائے، بھائیوں کو آپس میں جو ہے اتفاق اور محبت سے رہنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، اولاد کو ماں باپ کا صالح اور فرما بردار بنائے اور ایک دوسرے کی اخوت، ہمدردی، محبت دلوں کے اندر پروردگار جگا دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نفرت سے، نقوت سے، اس سے تمام ہر قسم کی برائیوں سے پاک فرمائے، کینہ، کپٹ، حسد، عداوت کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اللہ کا سچا پیار اور محبت ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما دے۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔